بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین شخص ایسے کل قیامت میں ہوں گے جو انتہائی افسوس و حسرت میں ہوں گے، اور تین ہی شخص ایسے ہوں گے جن کو اللہ جنت عطا فرما دے گا، اور چیز ایک ہوگی جس کی بنیاد پر تین جہنم میں اور تین جنت میں جائیں گے۔ وہ کیا چیز ہوگی؟ ایک ایسا باپ ہوگا کہ جس کو اللہ جہنم میں پھینک دے گا اور اس کی اولاد جنت میں جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ وہ مال کو اکٹھا کرتا ہوگا اور خوب جمع کرتا کہ ہمارے بچے یہ بڑے ہو رہے ہیں، ان کے مستقبل کا کیا ہوگا، اور اس کے لیے وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتا اور لوگوں کا صدقہ خیرات بھی نہیں کرتا لوگوں کو۔ تو اب اس بنیاد پہ اس نے مال کو خوب اکٹھا کیا اور زکوٰۃ بھی نہ دی، تو معلوم یہ چلا کہ اس کی اولاد جب تک کہ بڑی ہوئی اس کا انتقال ہو گیا۔ اولاد کے سامنے جب وہ مال لایا گیا تو اس نے دیکھا کہ باپ نے تو اس سے کچھ فائدہ ہی نہ اٹھایا، لیکن اس اولاد نے یہ کام کیا کہ خوب اس سے زکوٰۃ بھی دی، غریبوں کا خیال رکھا، غریب لڑکیوں کی شادیاں کرائیں، مساجد و مدارس میں بھی خوب تعاون کیا، علماء کرام کا اور حفاظ کرام کا اکرام و احترام کیا، خوب خرچ کرتے رہے، خوب خرچ کرتے رہے۔ اس سے جب ان کا انتقال ہوا اور جب وہ دربار الہی میں حاضر ہوئے تو اللہ نے ایک مال کی وجہ سے، جس مال کی بنیاد باپ کے لیے جہنم کا سبب بنی اور بیٹے کے لیے جنت کا سبب بنی، کہ وہ مال کہ جو اس نے خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، تو اللہ نے اس کو جہنم میں باپ کو پھینک دیا، اور بیٹے نے اسی مال کو خرچ کیا نیک کاموں میں، خیر کے کاموں میں، اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ باپ اس وقت یہ منظر دیکھے گا تو انتہائی افسوس و حسرت میں ہوگا کہ میرا مال ہے اور میں اپنے مال کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں، اور انہوں نے کمایا بھی نہیں تھا اور ان کو اللہ جنت دے رہا ہے۔ یہ پہلا شخص ہوگا جو انتہائی افسوس و حسرت کرے گا۔ دوسرا کون شخص ہوگا کہ ایک ایسا شخص جو جس کو اللہ نے بہت زیادہ مال دیا ہوگا اور اس کی ماتحتی میں بہت سے خادم، نوکر، غلام ہوں گے، لیکن غلام نے اللہ کی اطاعت کی ہوگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندگی میں اتارا ہوگا، اور وہ شخص جب لایا جائے گا اور وہ آقا یعنی مالک لایا جائے گا، دونوں سامنے ہوں گے۔ اس نے نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاری آقا نے، اور غلام نے اطاعت کے ساتھ گزاری۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی غلامی کے ساتھ ساتھ کہ اس نے ہماری تیری غلامی کی اور میری بھی غلامی کی، اس کو جنت میں اللہ داخل فرمائے گا، اور اس آقا کو، مالک کو اللہ جہنم میں داخل فرما دے گا، اس بنیاد پر کہ ہم نے تجھے مال و دولت دی تھی، تجھے تو ہم نے کمانے سے بھی فارغ کر دیا تھا، اور تیرے پاس ہم نے بغیر طاقت کے تجھے مال دیا تھا، لیکن تو نے میری اطاعت نہ کی۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ اس وقت وہ آقا افسوس و حسرت کرے گا اور بہت مایوس ہو جائے گا کہ ہمارا مال تھا، سب کچھ تھا، ہم اطاعت کرتے تو آج ہمیں جنت مل جاتی، لیکن یہ غلام جس نے میری غلامی کی، ہمارا برا بھلا بھی سنا اور اس نے اللہ کی بھی اطاعت کی، اس کو اللہ جنت دے رہا ہے۔ تیسرا کون شخص ہوگا؟ ایسا عالم کہ جس کی تقاریر سن کر لوگ گریہ و زاری میں مبتلا ہو جاتے تھے، دل پر احساس لیتے تھے، دل متاثر ہوتا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے تھے، گناہوں کو چھوڑ دیتے تھے، اللہ کی اطاعت میں لگ جاتے تھے، نمازوں کی پابندی کرنے والے بن گئے اور اللہ کی بات کے ماننے والے، آقا کے طریقے کو زندگی میں اتارنے والے بن گئے، شراب و جوئے کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس مولانا صاحب نے، یہ عالم صاحب ایسے تھے تقریر کرتے تھے، جو کہتے تھے اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ معلوم یہ چلا کہ جب سامنے لائے گئے تو ان لوگوں کو جو سامعین کرام تھے، جو تقاریر نہیں کرتے تھے، جو واعظ نہیں تھے، خطیب نہیں تھے، جب ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں داخل کرے گا اور یہ مولانا صاحب جا رہے ہوں گے صاحب جہنم میں، اس وقت وہ کہیں گے مولانا صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ہی کی تقریر سے ہم جنت میں جا رہے ہیں، آپ نے فلاں جگہ نماز کی تقریر کی تھی، میں نے وہ تقریر سنی تو میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، آپ نے ایک جگہ شراب کے متعلق تقریر کی تھی، میں نے شراب چھوڑ کر پکی سچی توبہ کر لی، آپ نے جوئے اور سٹے کے متعلق تقریر کی تھی، میں نے وہ تقریر سنی، میں نے جوا اور سٹا چھوڑ دیا تھا، آپ نے بد اخلاقی کے متعلق بیان کیا تھا، میں نے تمام بری عادتیں چھوڑ دی تھیں اور اچھی عادت کا
کا بن گیا اور میں نے سارے اعمال کیے، میں نے قرآن بھی پڑھا، ذکر و اذکار بھی کیا، آپ جہنم میں جا رہے ہیں، میں آپ ہی جنت میں جا رہا ہوں۔ بس ان کا ایک ہی جواب ہوگا کہ جس کو تم نے سنا اور عمل کر لیا تم کامیاب ہو گئے اس بنیاد پر، اور میں نے اس چیزوں پر جو میں نے کہیں اپنی زبان سے عمل نہیں کیا اس بنیاد پر میں ناکام ہو گیا۔ آخرت میں عمل کا سکہ چلے گا، نہ کہ ہماری خطابت اور تقریر۔ اللہ تعالیٰ نے آج وہ سارا منظر میرے سامنے کر دیا، اور آج ہمارے لیے بڑی ندامت و افسوس و حسرت کی بات ہے، اور یہ چیز دیکھ کر وہ مولانا صاحب بہت افسوس و حسرت کریں گے۔ یہ 3 شخص ایسے ہوں گے کل قیامت میں جو اپنے متعلق افسوس و حسرت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی ندامت اور حسرت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخلہ فرما دے، اور ہمارے گناہوں کے اوپر اللہ پردہ جیسے دنیا میں ڈالا ہے آخرت میں بھی ڈال دے۔ اللہ عمل کی توفیق۔